مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالہ ضیاء درود السلام مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 7 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ علم دین حاصل کروں گا، آخر تک بیٹھوں گا، مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا، وقت ہو جانے پر روزہ افطار کر لوں گا، بلا وجہ تاخیر نہیں کروں گا، افطار میں بلا وجہ لیٹ نہیں کروں گا، اور افطار کر کے فوراً دعا بھی مانگوں گا۔ جیسے پانی کا گھونٹ 3 گھونٹ پی لیے، اب دعا کرے، دعا کے بعد پھر مزید پانی وغیرہ پینا ہے تو پی لے۔ کسی کا دھکا لگ گیا صبر کروں گا، دوسروں کے لیے جگہ تنگ نہیں کروں گا کہ کوئی آیا تو ایک دم پھیل کر بیٹھ گئے، بلکہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، کھلی کروں گا، اس کو آسانی دوں گا۔ خود اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف اٹھانی پڑ گئی تو میں اٹھا لوں گا، مگر دوسرے بھائی کو اپنے راحت پہنچاؤں گا۔ یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب جب داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں۔ اب معتکف ہو گئے، مفت کا ثواب ہے، اس کو کیوں ضائع کریں؟ یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ بھی جائز ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد عمر رضا اختاری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ والدین کہتے ہیں اچھے بچے نہ گندی بات کہتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ گلی محلے میں بعض لوگ ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سے کیسے بچائیں؟ ماشاء اللہ، یہ صحیح بات ہے کہ گندے بچے ہی گندی بات کرتے ہیں اور اچھے بچے اچھی بات کرتے ہیں۔ تو اچھے بچوں کو چاہیے کہ گندے بچوں کی صحبت میں نہ رہیں، نہ جو گالی نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی کا دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑانے والی، دل دکھانے والی
تو یہ سب گندی باتیں ہوتی ہیں. تو ان سے بچوں کو بھی بچنا چاہیے, بڑوں کو بھی بچنا چاہیے, اور ایسوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اب اگر بڑے اس طرح یعنی کہ آپ گزر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کوئی ایسی گندی باتیں, آپ ان کے ساتھ رہیں نہیں, آپ آگے نکل جائیں, دل میں برا جانیں. اگر سمجھانے کی طاقت ہے اور یہ ذہن بنتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ ماریں گے نہیں بلکہ چپ ہو جائیں گے یا مان جائیں گے, تو سمجھانا چاہیے. بلکہ کوئی گناہ کر رہا ہو اور یہ ظن غالب آ جائے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ اس گناہ سے باز آ جائے گا, اب تو اس کو منع کرنا, سمجھانا یہ بالغ کے لیے تو واجب ہو جائے گا. نہیں سمجھائے گا تو گناہ گار ہوگا, یعنی منع نہیں کرے گا اس کو تو گناہ گار ہوگا. ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر ہم کسی کو منع کریں نا تو مان جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یوں کرتے ہیں. جب بھی کوئی گناہ کر رہا ہو تو یہ غور کرنے کی عادت ڈالیے کہ اس کو میں منع کروں گا تو یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا. اگر یوں لگے کہ یہ میرا تو احترام تو کرتا ہے, مجھے سلام بھی اس دن کیا تھا, تو یہ لگتا ہے مان جائے گا. تو اب اگر ظن غالب آ گیا, سوچ آپ کی یہ غالب آ گئی, یعنی کہ سوچ یہ بن گئی آپ کی کہ میں بولوں گا تو مان تو جائے گا, تو اب بولنا ہوگا, یہ واجب ہے. نہیں بولیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس کی طرف توجہ اکثر کی نہیں ہوتی. اگر یوں سب سمجھانا شروع کر دیں نا تو بہت سارے گناہ معاشرے سے ہمارے ختم ہو جائیں. بیٹا گناہ کرتا ہے, باپ نہیں بولتا. بیٹی گناہ کرتی ہے, ماں نہیں بولتی. حالانکہ باہر ایسا ہوتا ہے کہ مان جاتے ہیں بچے, ماں باپ بولتے ہی نہیں, ذہن بنا لیتے کہ نہیں مانتا. تو نہیں مانتا تب بھی سمجھائیں گے تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف اتاری. میں چائنا میں رہتا ہوں. ماں بابا میں ان کا پاؤں چومتا ہوں. جب وہ سو رہے ہوں گے یا اٹھے ہوں گے, کیسے بھی چوم لو, رائٹ پاؤں چومو یا لیفٹ پاؤں چومو, آپ فرمائیے. ماشاء اللہ, یہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں اپنے پاؤں چومنے ہیں, اور رائٹ چومنے یا لیفٹ چومنے ہیں. جو آسانی سے آپ کی ترکیب میں جو لیگ آ گیا نا وہ چوم لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سر یہ بھی انہوں نے کہا کہ سو رہے ہو تو چومیں یا جاگ رہے ہو تو چومیں. یہ امی کا بول رہے تھے ابو کا؟ امی ابو دونوں کا ہی. ہاں, تو امی ابو دونوں کے پاؤں چوم سکتے ہیں. امی کے پاؤں کے بارے میں تو روایت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا, یعنی جنت کے گیٹ کو چوما. چوکھٹ مانے گیٹ, دروازہ. تو باپ کے بھی پاؤں چوم سکتے ہیں, اس میں بھی ثواب ملے گا. ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ماں باپ بے نمازی ہیں تب بھی چوم سکتے ہیں. ماں باپ کا اپنا اولاد کے لیے احترام ہے. تو سو رہے ہوں تب بھی چوم سکتے ہیں, جاگ رہے ہوں تب بھی چوم سکتے ہیں. آپ کو جب موقع ملے, کبھی جاگنے میں چوم لے, کبھی سونے میں چوم لے. لیکن ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت کب بڑھے گی کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس نے ہاتھ پاؤں چومے, تو سوتے میں پتہ نہیں چلے گا. تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ میں نے آپ کے پاؤں چومے تھے. یوں نہیں اٹھا کر چوم لے. امی ذرا اٹھنا, میرے کو پاؤں چومنے کا دل ہو رہا ہے. یہ اٹھا بھی دے, اٹھا کر چومے گا تو وہاں پہ نیند میں پھر جو کرے. بعض ماں باپ منع بھی کرتے ہیں, نہیں چومنے دیتے. بچوں کو چومنے دینا چاہیے. ان کو بیچاروں کو سمجھ کتنی پڑے. اولاد کو ماں باپ کو چاہیے ہاتھ پاؤں چومتے تو چوم لیتے. ابا یہ ہمارے یہاں ابھی بھی بہت خوش قسمت ہے ماں باپ,
اس میں خاص طور پر پاکستان کی یا اس کے اطراف کے ہی بات کروں گا، اس کے باہر جو مغربی ممالک ہیں ان میں تصور بھی نہیں ہے کہ اولاد ماں باپ کی عید کو بھی ہاتھ چومے گی، تصور بھی نہیں ہے. کیس کر دیتے ہیں ماں باپ پر. وہاں باہر ملکوں میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے کوئی ان کے مزاج کے خلاف کیا، وہ قانون ہے، کوئی ایسی ہیں بعض باتیں تو کیس کرتے ہیں ماں باپ پر. ایسے نالائق اولاد ہے یار. ایک بابا ایک بیٹی، جوان بیٹی گھر پر لیٹ آتی تھی، بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی تھی. یہ گھر آئی تو باپ برداشت کر کے تھک گیا نا. صرف جو مجھے بتایا گیا اسلام بھائی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس نے خالی اپنی بیٹی کا یہ ہاتھ پکڑ کے جو کہا نا، کہاں تھی اب تک، کیوں لیٹ آتی ہو. اس نے ڈائریکٹ کہا کہ آج کے بعد اگر یہ کیا نا تو پولیس کو فون کر کے اریسٹ کروا دوں گی. کیسی نالائقوں کی، کتنی محنت سے ماں باپ نے پالا، اب یہ دھمکی دے رہی ہے کہ میں پولیس کو بلاؤں. 2 مہینے مطلب باپ اگر کسی کو کہے کہ میری بیٹی 2 مہینے تک میرے اوپر کی منزل اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں. یہ بے بسی کیسی ہے ماں باپ کی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ اس طرح جو آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں نا اولاد کے لیے، اگر یہ دنیا بھر کی اولاد لے لینا ماں باپ کے لیے، ان کی اپنی دنیا اور آخرت سنوریں گی. بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ایک مختصر ترین حکایت ہے جو سمندری گنبد مکتبۃ المدینہ کا رسالہ اس کے پیج نمبر 9 پر ہے. منقول ہے، ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے اپنی ماں کو جواب نہ دیا. اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا. ایک اور روایت بھی اسی رسالے میں اس طرح کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے نافرمانوں کو دیکھا کہ وہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. عذاب. تو یہ مرنے کے بعد عذاب برداشت نہیں ہوں گے. اور دنیا میں بھی یہ ماں باپ کی دعائیں بد دعائیں رنگ لاتی ہیں، دیر سویر رنگ لاتی ہیں اور اولاد تباہ ہوتی ہے. اب اگر کسی نالائق نے باپ کو صرف اس کو تنبیہ کرنے پر وہ دھمکی دی پولیس کی تو یہ اس کو چاہیے کہ معافی مانگے، توبہ کرے، ورنہ کل اس کو بھی اس کی اولاد اس سے بڑی دھمکیاں دے تو تعجب نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسی کرنی ویسی بھرنی والا جو ابھی آپ نے جب ارشاد فرمائے نا، ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو تنگ آ کر ایک ویرانے میں لے گیا اور کہا کہ اب میں تنگ آ گیا ہوں، اب میں نہیں برداشت کر سکتا آپ کو، میرے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے. وہ پیچھے سے اس کو ایسی فیڈنگ تھی، اٹھا کر اس نے ویرانے میں ڈال دیا. باپ نے کہا بیٹا ڈال ہی دیا ہے تو کمبل دے دے، سردی بہت ہے. اس نے اپنے بیٹا تھا تھوڑا سمجھدار، اس کو کہا کہ جاؤ بیٹا جلدی سے گھر پہ جاؤ اور جا کر کمبل لے آؤ. تو بیٹا جلدی جلدی گھر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کمبل لایا. چادر ٹائپ کی چیز تھی، وہ لا کے اس نے اپنے باپ کو دی. تو باپ نے جب اس کو کھولا بولا آدھی کیوں لائے ہو، پوری کیوں نہیں لائے؟ کہ وہ آدھی پھاڑ کر میں نے گھر میں رکھ دی ہے. کیوں گھر میں رکھی ہے؟ کہ آدھی ابھی آپ اپنے ابو کو دے رہے ہیں، جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو وہ آدھی میں آپ کو دوں گا. یوں اس کو چوٹ لگی کہ یہ کیا، تو پھر اپنے والد کو لے آیا دوبارہ گھر پر کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ اولاد کی سمجھ میں آ جائے اللہ کرے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. جی صلو علی الحبیب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام آباد سے محمد عرف فرید بات کر رہا ہوں. میں نے آج پورا روزہ رکھا ہے. آپ کو رمضان شریف کی مبارک ہو. میں 1 کلاس میں ہوں اور میں نے پورا روزہ رکھا ہے. میں نیت کرتا ہوں میں کھجور سے روزہ کروں گا. کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ اللہ حافظ. عمر نہیں بتائی مدنی منیا کے لیے.
ہیں مدنی منع نابالغ؟ جی جی ماشاء اللہ، آپ کو رمضان بھی مبارک ہو، پہلا روزہ بھی مبارک ہو۔ اور کھجور سے افطار کریں گے تو سنت کی نیت سے افطار کرنا کھجور سے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور یعنی جو مدنی منع مدنی منیاں ہوتی ہیں نابالغ، تو ان کو نیکی کا ثواب ملتا ہے، روزے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام فیضان ہے اور میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ماہ رمضان میں جو کسٹمرز آتے ہیں تو ان کو نماز کا بولو تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حال ہے؟ خود بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، انسان لیٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کا کچھ ارشاد فرمائیے۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے نماز کی دعوت دیں گے تو وہ اگر مان جاتے ہیں تب بھی ثواب ملے گا، وہ نہیں مانتے تب بھی ثواب ملے گا، وہ مائنڈ کر جاتے ہیں تب بھی ثواب ملے گا۔ آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں، نماز کی نیکی کی دعوت دیتے رہنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد سلیم اتاری ہے، میں عرب امارات سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو شرم و حیا اور بڑوں کا ادب کیسے سکھائیں؟ جزاک اللہ خیرہ، میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا، اس سے بچے اثر قبول کرتے ہیں۔ اب اگر گھر میں شرم و حیا کا ماحول ہے تو بچہ اس کا اثر لے گا، اور اگر گھر میں شرم و حیا کا ماحول نہیں ہے تو آپ بچے کو خالی تھیوری دیں گے نا تو شاید وہ اثر نہیں لے گا۔ مثلا باپ بچے کو سگریٹ پینے سے تو روکے گا، لیکن خود پھونکتا رہے گا سگریٹ، تو اس پر اثر کہاں پڑے گا؟ تو اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ سگریٹ خود بھی نہ پیے اور بچے کو بھی اس سے منع کرے۔ تو اب گھر میں بے پردگی ہے، گھر میں گناہ بھرے چینلز ٹی وی کے چل رہے ہیں، بے حیا عورتیں اس میں آ کر ڈانس کر رہی ہیں۔ اب اگر یہ بچہ دیکھے گا، اب اس کو آپ شرم و حیا کا درس کیسے دیں گے؟ تو یہ سب حکمت عملی سے ہی ہوگا، اور وہ گھر میں بس اگر مدنی ماحول ہو، شرم و حیا بھرا ماحول ہو تو بچہ اس کا اثر لے گا، ورنہ مشکل ہے۔ اسی طرح تربیت گاہ بھی ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ، تو اس کی عقل کے مطابق اس کو تربیت دی جائے۔ 7 سال کا ہو گیا تو نماز کا اس کو حکم دے۔ اچھا، اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں، 7 سال کا ہو گیا تو روزے بھی رکھوائے اس کو، اس کی روزے کی نیت بھی اس کو سمجھائے۔ جو اس کی عقل کے مطابق ہے وہ نماز جیسی وہ پڑھ سکتا ہے، ظاہر مکمل تو شاید وہ نہیں پڑھ سکے گا، جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی سب اس کو نہیں یاد ہوگا، تو جتنا پڑھ سکتا ہے، جیسا پڑھ سکتا ہے، اس کی عادت ڈلوائے۔ صبح فجر میں بھی اس کو جگائے، رات میں اس کو جلدی سلائے تاکہ فجر میں یہ اٹھے اور نماز پڑھے۔ تو انشاءاللہ اس طرح ترکیب بنے گی۔ میں خود اپنے بچوں کو گھسیٹ کے نکالتا تھا، سجدے میں سو جاتے، بھلے سو جائے۔ تو اس طرح عادت پڑ گئی، اب نمازیں پڑھتے ہیں بچے، تو عادت ڈالنی پڑے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब हुसैन अत्तारी है। मैं अहमदाबाद में हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 8 साल है। मैंने आखिरी रोजा रखा था, इंशाअल्लाह कल भी रखूंगा। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। अल्लाह करे कि आप रोज़ रोज़े रखें, आपको इतनी ताकत मिल जाए, हिम्मत मिल जाए, घर वालों का ताउन भी मिल जाए, वरना खामा भी माँ बोलती है कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि वो इतना इम्कान नहीं होता कमज़ोर होने का। बाद बच्चे कवि होते हैं, ताकतवर होते हैं, बड़ों से भी ताकतवर होते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बड़ा बर्दाश्त नहीं करता, ये भी होता होगा। तो अगर बच्चे में ताकत है तो इसको पूरे रोज़े रखवाएं, इसकी आदत पड़ेगी अभी से, तो इंशाअल्लाह बड़ा होकर भी ये रोज़े रखता रहेगा। गुलाम हैदर बिन अख्तर शाह पाक पतन शरीफ से बापा जी की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि बापा जी रोज़े की हालत में गुस्सा बहुत आता है, इसके बारे में को मदनी फूल अता फरमा दीजिए। रोज़ा रखते हैं तो गुस्सा बहुत आता है, अभी ज़रूरी तो नहीं है कि रोज़ा रखे तो गुस्सा आए ही आए। ये बाज़ों का मिजाज गुस्सीला होता है, या बाज़ों को नफ्सियाती असर होता है, या ये अवामी रोमर है कि रोज़ा रखते हैं तो गुस्सा बहुत आता है ना। अवामी रोमर है, क्योंकि वो कोई ऐसी हदीसों में ये पढ़ना, मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता, आपने पढ़ा है कि जो रोज़ा रखे उसको गुस्सा आ जाता है। वो है कि कोई लड़े तो उससे भी कहे, यानी कि गुस्सा करके उसको ठोक दे, बल्कि उससे कहे कि मैं रोज़ादार हूं, मुझसे लड़ो मत। असल में वो आप जो फरमाते रहते ना ज़्यादा खाना, असल में रोज़े के मकासद बयान के लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हें परहेज़गारी मिले। और फ़ुक़हा ने, जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास तौर पे लिखा कि भूखा रहने की वजह से नफ्स की शरारतें कम होती हैं, नफ्स टूटता है और गुनाह की तरफ बंदे का मिलान कम होता है, तो इससे तकवा परहेज़गारी हासिल होती है। और खाया पिया ज़्यादा होता है, और तो इस बुनियाद पर ये शायद सूरत हाल बनती है कि गुस्सा ज़्यादा आता है। साइड इफ़ेक्ट आता होगा, ज़्यादा खाना, रात भर खाना, भारी ग़िज़ाएँ खाना। भारी समझ नहीं आती ना, खजला फेनी तो हल्के हल्के होते हैं, हालांकि ये पहाड़ से ज़्यादा वजनदार होते हैं। इसमें देखा जाए तो ये देखिए मुबालगा कि मैदे में तो ये बहुत भारी है, हज़म जल्दी नहीं होंगे। जितनी भी ऑयली चीज़ें होती है ना, तली हुई, डीप फ्राई, ये सब ये भारी में आएंगी। वजन भले ये पकौड़े हल्के फुल्के होते हैं, बड़े, अब तो नाम भी नहीं लेना चाहिए पकौड़ों का, शाम का वक्त है ना। हाँ, ये वजन में हल्के भले होते हैं, हाजमे के लिहाज से ये भारी होते हैं। ये दूसरों को भी तबाह करते हैं। अंदर जो अनाज होता है ना, तले हुए जो कबाब समोसे वगैरह, क्योंकि इनका तेल जो है ना, ये तलने की वजह से इसका तेल वो ऐसा हो जाता है कि जब ये अंदर जो दूसरा चावल है, रोटी है, बट्टी है, ये सब पर ये तली हुई चीज़ों का, डीप फ्राई चीज़ों का तेल जो है ना, इन सब को लिपट जाता है, कोटिंग कर लेता है और हजम नहीं होने देता। तो पेट फिर खराब होता है, सीने में जलन और बहुत कुछ खराबियाँ होती है इससे। दिल के अमराज, फालेज, बहुत सारे अमराज जो है ना, तकरीबन 80% अमराज तो डटकर खाने से होते हैं। तो तेल भी ज़रा तबाह करता है। हर चीज़ इन लिमिट होनी चाहिए, लिमिट के अंदर तेल की भी ज़रूरत है, लेकिन ये तले हुए तेल की नहीं है, नॉर्मल जो खाने में हम तेल खाते हैं उसकी। तो बहरहाल ये कि गुस्सा आए तो चुप हो जाए। बुखारी शरीफ में ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो, दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। मकतबतुल मदीना का रिसाला गुस्से का इलाज, ये हासिल करें, इसको पढ़ें, तो इसमें गुस्से के बहुत सारे इलाज आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अक्सर दुकानों पर फिक्स प्राइस के बोर्ड लगे हुए होते हैं और एक दाम लिखा हुआ होता है, लेकिन बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं जो फिक्स प्राइस में ले जाते हैं और बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं जो जिरा करते हैं, तो उनको फिर दुकानदार उनकी जिरा करने पर अगर कुछ पैसे कम कर देता है तो क्या ये अमल दुरुस्त है? फिक्स प्राइस का बोर्ड हटा दे, वरना इंप्रेशन खराब पड़ेगा कि ये मतलब हमको धोखा देता है। फिक्स प्राइस, हम फंस गए थे और दूसरा देखो इससे सस्ता करवा के ले आया। जो एक दाम में आपकी इन बातों में आ गया होगा ना, वो दूसरों को शायद खराब करेगा फिर। तो इसलिए वो अखलाक के तौर पर ये है कि वो बोर्ड ना लगाया जाए। अब अगर लगाना है तो फिर इस पर कायम रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका इमेज बन जाएगा कि यार ने एक दाम लिखा तो एक दाम से ये पीछे हटता नहीं है और इसका दाम भी वाजिबी है, एक दाम हो भी वाजिबी। और ये तो रमज़ान का महीना, तो नेकियां कमाने का महीना है, तो ऐसा एक दाम रखें कि हो ही सस्ता। तो ये भी अगर मुसलमानों की खैर खाई की नीयत से रखेंगे तो सवाब मिलेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल बाबा जान की बारगाह में ये है कि आप जो है ना मुझे कज़ा नमाजों का तरीका बता दें और नमाज तहज्जुद का तरीका बता दें। कज़ा नमाजें ये कि फ़र्ज और वित्र ये कज़ा की जाएंगी, सुन्नतें कज़ा नहीं की जाती। अलबत्ता फज्र में उसी दिन की फज्र की सुन्नत फज्र रह गई, वक्त तंग था तो रह गई या कोई और सबब हो, तो अब वो ज़ाहिबा कुबरा से पहले पहले सूरज ऐन सर पर सीध में आने से पहले पहले सुन्नत फज्र जो उसी दिन की वो कज़ा कर सकता है। मुस्तहब है ऐसा करना, नहीं पड़ी तो गुनाह अब भी नहीं है, सवाब है पड़ेगा तो। और अगर इसके बाद फिर इसकी कोई सूरत यानी कज़ा नहीं है ये। तो अब अगर आप कज़ा उम्री करना चाहते हैं तो इसका हिसाब लगा लें कि कब से आपने कज़ा करनी शुरू की, कितनी नमाजें कज़ा हैं। अब कुछ भी याद नहीं है, अब जोश आ गया, नमाजी बन गए। तो इसमें बेहतर ये है कि मर्द 12 साल की उम्र से शुरू करे, हिजरी सिन के हिसाब से 12 साल, क्योंकि 12 साल के बाद कभी भी वो बालिग बन जाता है। और लड़की हिजरी सिन के हिसाब से 9 की जब होती है तो अब कभी भी बालिग हो जाएगी 15 के दरमियान। और 15 साल में दोनों 9 से 12, 9 से 15 लड़की, 12 से 15 लड़का, इस दरमियान ये बालिग की अलामत होती है। जो भी इसकी सूरतें वो पर्दे के बारे में सवाल जवाब में लिखी हुई है तफसील से। और 15 साल की उम्र पूरी हो गई हिजरी सिन के हिसाब से, अंग्रेजी में फ़र्क होता है। तो अब तो बालिग हो ही गए, तो अब कुछ भी याद नहीं है, तो एहतियात इसी में कि 12 साल की उम्र से आप शुरू करें। अगर इस्लामी बहन है तो वो 9 साल की उम्र से नमाजों की गिनती लगाए कि अब कितनी उम्र है इस वक्त, तो वो हिसाब जोड़ दे। तो ये कुल 20 रकातें बनती हैं, 17 फर्ज बनते, 3 वित्र बनते। तो पहले चाहें तो सारे फज्र पढ़ लें कज़ा उम्री में, फिर सारे ज़ोहर पढ़ लें, फिर सारे असर पढ़ लें, फिर सारे मगरिब, फिर सारे ईशा और वित्र यूँ पढ़ लें। ये भी सूरत है, ये भी सूरत है कि फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा ये यूँ पढ़ते रहें, वित्र, है ना। तो दोनों सूरतों में जायज़ है। और इसमें रियायत कुछ है, तख़फ़ीफ़, वो ये है कि चाहे तो यूँ कर सकता है, पूरी भी अगर तस्बीहात पढ़ता है तो कोई अर्ज नहीं है। तो रुकू और सजदे में एक एक बार तस्बीह पढ़े, यानी रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम एक बार, सजदे में
سبحان ربی الاعلی ایک بار. اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب سجدے رکوع میں پورا چلا جائے اب سبحان کا سین شروع کرے اور عظیم کا میم پورا ختم ہو جائے, بالکل اٹھنے کی حرکت بھی نہ کرے, میم پورا ہو جائے, اس کے بعد اٹھے. اٹھنے کا وہ تھوڑا سا ہے حرکت کر کے سمیع اللہ لمن حمدہ کا سین کہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح پورا کھڑا ہو اور حمدہ ختم ہو اس کی. یہ جو عام نمازوں میں بھی یہی ہے کہ سین اور میم 3 بار پڑھتے, جب بھی سین پورے رکوع میں جائیں گے تو, اور میم پورا رکوع کر لیں گے, 3 پڑھی 5 بار پڑھی جو بھی, تو پورا میم کر کر وہ کھڑے ہونے کی حرکت کرنی ہے. اس طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلی میں بھی یہی آخری سین اور اعلیٰ کا لا اسی انداز پر. التحیات تو پوری پڑھنی ہے, اس میں کوئی رعایت نہیں ہے, ایک ایک حرف اس کا واجب ہے. جب آخری قاعدہ ہے, فجر کا تو آخری قاعدہ ہوتا ہے, التحیات پوری پڑھنی ہے. درود شریف, درود ابراہیم کی جگہ درود شریف, درود ابراہیم اور دعا کی جگہ درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ کہے. اگر محمدین تک بھی کہا تو درود تو ہو گیا, لیکن وہ آلہ انسب. اچھا, اور فرض ہے 4, تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ 3 بار سبحان اللہ کہہ لے. اور وتر میں دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ تو واجب ہے, یہ تو کہنی ہی ہوگی. اور دعائے قنوت کی جگہ اتنا کہہ لیں تب بھی کافی ہے, رب اغفر لی. اچھا دعائے, اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی قضا عمری یا کوئی نماز قضا کریں تو دوسروں پر اظہار نہ کریں کہ گناہ کا اظہار گناہ ہے, اور گناہ کو دوسروں پر ظاہر کرنا یہ بے باکی کہلاتا ہے. بے باکی نام بہت سنا ہوگا آپ نے. بے باکی یہی ہوتی ہے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے, بولتے ہیں نا. تو یہ گناہ میں دوسروں کے سامنے ظاہر ہونے سے حیا نہ کرنا, بول دینا یا دوسرے کے سامنے گناہ کرنا. جیسے فاسق کے مولن, داڑھی منڈانے والا, یہ فاسق کے مولن کہلاتا ہے, یہ بے باک ہے. بے باکی اس کی نہیں شرماتا اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے. کوئی کیا کر لے گا میرا, نہیں منڈاتا ہوں داڑھی, نہیں پڑھتا نماز, بیٹھا ہوں کاروبار کر رہا ہوں. یہ الفاظ نہیں بولتا, لیکن اس کا عمل اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اتنا سخت دل ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بالکل شرما ہی نہیں رہا. اسی کو تو بے باک بولتے ہیں. بے باک کے لیے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے, مرتے وقت ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور جو چھپ کر گناہ کرے, ڈرے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے, نہ شرمندہ ہوتا رہے اور یار میرے سے گناہ ہو گیا, یار گناہ ہو گیا, یہ بے باک نہیں ہے. اگرچہ یوں بھی گناہ کرنا نہیں ہے, لیکن ان دونوں میں فرق بڑا ہے. اس کی مغفرت کی امید زیادہ ہے, اس کے ایمان پر خاتمہ ہونے کی امید بہت ہے کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے, نافرمانی ہو گئی ہے اس سے. اور دوسرا جو سر عام نافرمانی کر رہا ہے, جھوٹ میں گالی دے رہا ہے, دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے, غیبتیں کرتے ہوئے آسرا نہیں کرتا, کسی کا دل دکھاتے ہوئے آسرا نہیں کرتا, میں چپ بیٹھتا کہ نہیں, اندھا ہے دیکھتا نہیں میرے کو کونی مار دی تو نے. یہ بیٹھے بیٹھے بھی بے باکیاں کر رہے ہوں گے بعض لوگ. تو یہ اس طرح کے گناہ جو ہے نا, یہ کسی کو جھاڑ دینا, بیچارے کی کونی لگ گئی, اس کو بولا اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, دل تو دکھے گا نا اس کا. اب بیچارے کی بے خیالی میں کونی لگ گئی تو اس کو ہم گناہ گار تو نہیں کہیں گے نا, تھوڑا بہت بھیڑ میں تو ہوتا ہی ہے, برداشت کرنا چاہیے. اور کونی والے کو بھی چاہیے کہ اپنی کونی کو ذرا سمیٹ کر رکھے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو بہرحال یہ کہ کسی پر اظہار نہ کرے کہ میری نماز قضا ہو گئی یا میں قضا عمری کر رہا ہوں. تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سب کے سامنے وطر قضا کرنے پڑے
تو پھر تکبیر قنوت جو سورہ فاتحہ سورت جو ملائی، یہ وطر کی تیسری رکعت میں 3 بار سبحان اللہ نہیں ہے، وہ تو فرض کی رکعتوں میں، وطر کی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ضروری ہے۔ مغرب کی جو تیسری ہے نا، اس میں سبحان اللہ 3 بار کہیں گے، لیکن وطر میں پوری قراءت حسب معمول کرنی ہے، اور سب کے سامنے اگر وطر قضا کر رہا ہے تو اب ہاتھ اٹھانا جو کہ سنت تھا، عوام کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ قضا کر رہا ہے، کہ عشاء کے علاوہ وطر ہے نہیں نا۔ عصر کے فرض پڑھ کے بھی قضا عمری کر سکتا ہے، مگر وہی 20 منٹ والا جو وقفہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے کا، غروب آفتاب سے پہلے کا، اس میں نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے چاہے تو قضا عمری کر سکتا، لیکن ہرگز کسی کے سامنے نہ کرے، جو تو سمجھ آئی جائے گی لوگوں کو، بلکہ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی عصر کے فرض کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہوتی، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ قضا کر رہا ہوں۔ دیکھو بہادری نہیں کر رہا، ایک تو چوری اور سینہ زوری، قضا کر کے بہت بڑا گناہ کیا، کبیرہ گناہ کیا، اور اب سب کو بولتا ہے کہ میں قضا کر رہا ہوں، بہت بڑا تیر مارا جیسے، بہت بڑا احسان کیا کسی پر۔ نہیں، اس پر نادم رہنا ہے، شرمندہ رہنا ہے کہ میری نمازیں قضا ہو گئی، افسوس۔ تو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہ قول سے نہ فعل سے، نہ بول کر نہ انداز ایسا اختیار کرے جس سے پتہ چلے کہ آپ نے گناہ کرنے کی بھول کر لی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کے احکام نامی کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، وہ ضرور حاصل کریں۔ اس میں قضا نماز کا طریقہ بھی ایک رسالہ ہے، 12 رسالے ہیں اس میں، یہ تو پورا پڑھنا ہوگا، ابھی تو میں نے تھوڑا سا بتایا نا، اور اس کے ضمنی مسائل ہوتے ہیں قضا کے، سارے نہیں بتائے میں نے، اس کو پڑھ لیجئے۔ تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اس میں سونا شرط ہے۔ لوگ بولتے ہیں 12 بجے ہو گیا ٹائم، 12 کا اس کا تعلق نہیں ہے، گھڑی کا ٹائم کسی بھی نماز سے نہیں ہے، یہ ہماری سہولت کے لیے ہم جماعت کا وقت رکھ دیں گے اتنے بجے تو اتنے بجے، پہلے نہیں تھا یہ، پہلے لوگوں کو نماز کا ذوق تھا، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ فیضان مدینہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ اس کے مکتب میں جو بیٹھے ہوتے دفتروں میں، ان کے لیے تصویب مستحب ہے، تصویب یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے، تصویب پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو تصویب یعنی کہ وہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ جماعت کو اتنی دیر رہ گئی، آ جاؤ، یہ حالت ہو گئی ہے، نمازوں سے شوق ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ گھڑیوں کے ٹائم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، لوگ خود ہی اذان مسجد میں جا کے سنتے، اذان سن کر جلدی جلدی پہنچ جاتے، پہلے سے بالکل الرٹ رہتے، اتنا الرٹ رہتے تھے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ اگر لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا گھن مارنے کے لیے، تو جیسے اذان کی آواز کان میں پڑتی تو اب وہ یوں اس چیز پر نہ چھوڑتا کہ گھن مارنے میں دیر کتنی لگتی ہے، بلکہ وہ یوں رکھ دیتا کہ نہیں، نماز کا بلاوا آیا ہے، اس میں نہیں ماروں گا۔ موچی نے اگر چمڑے میں سوا گاڑا ہے، اب نکالنے میں دیر کتنی لگتی ہے، لیکن اذان کی آواز آئی تو یہ گڑا ہوا رکھ دیتا، اور صلاح صلاح نماز نماز، وہ چل پڑتے سب نماز کی طرف۔ ایسا دور تھا، بلکہ حسب ضرورت کمانے کے بعد زیادہ تر وقت ہی مسجدوں میں گزارتے تھے، ایسے نیک لوگ ہوتے تھے۔ آج کل توبہ ہے، اب پوچھتے ہیں کہ کون سی اذان کے بعد جمعے کی تیاری ہے، پوچھتے ہیں نا سوال، جس مسجد میں نماز پڑھنا ہے اسی مسجد کی اذان کے بعد تیاری واجب ہے۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا اس دور میں کہ آدھی رات کو اندھیرے میں چراغ لے کر، جیسے ہم پہلے لالٹین وغیرہ ہوتے تھے، اب اس دور میں تو کیا ہوتا تھا خدا بہتر جانے، تو وہ چراغ لے کر وہ اندھیرے میں جمعے کی نماز کے لیے چل پڑتے تھے۔ اور لکھتا ہوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، حیرت ہوتی ہے
کہ وہ راستے میں جو مسجدوں کے راستے ہوتے ہوں گے، راستے تھے نا جس میں آج کل بازاروں میں رمضان میں بھیڑ ہوتی ہے نا، راستوں میں بھیڑ ہو جاتی تھی مسجد کے جمعے کی نماز کے لیے، یہ اس طرح مطلب وہ چلتے تھے، کچھ لوگ فجر کے بعد چلتے تھے، کچھ راتوں میں چلتے تھے، اس طرح وہ این ٹائم پر پہنچنا جس طرح ہمارا حال ہے وہ ان دنوں یہ نہیں ہوتا تھا. ایسے لوگ تھے یہ، ان کو ہرس نہیں ہوتی تھی، ان دنوں بینکیں بھی نہیں ہوتی تھی. یہ بینکوں نے بھی تو عادت خراب کی نا کہ تم خوب کماؤ، چاہے حلال کا ہو حرام کا ہو ہم سنبھالیں گے، مزید تم کو نفع کے نام پر سود کھلائیں گے، اور بولو جہنم میں کب چلنا ہے، اکٹھے چلیں گے. تو یہ صورتحال ہے. تو اس لیے مطلب ہماری حالتیں بالکل خراب ہیں. تو بہرحال یہ کہ تہجد کا وقت جو ہے عشاء پڑھ کر تھوڑا سو لیا تو تہجد کا وقت ہو گیا، گھڑی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سونا شرط ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے سو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایمان افروز آپ نے یہ کلمات ابھی عطا فرمائے. اللہ تعالی عمل کا جذبہ دے، آمین. اور ہمارے دلوں میں آپ کے مدنی پھول کاش گھر کر جائیں. بیرون ملک کا یہ حال ہے بابا، نوجوان کو یہ پتا ہے کہ کلب کدھر ہے، فلاں سینٹر کدھر ہے، فلاں سینٹر کدھر ہے. اس کو پوچھو کہ مسجد کدھر ہے، اس کو مسجد کا پتہ نہیں پتا ہوتا. یعنی نماز کے اوقات کب شروع ہو کر کب ختم ہو گئے یہ پتہ نہیں ہے. مطلب یہاں تو ابھی بھی اذانیں آ جاتی ہیں، اذانوں کی آوازوں سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. باہر اتنی اذانیں کانوں میں نہیں آتی، لیکن وہاں ایک تعداد ہے، ایک بڑی تعداد ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ فجر کا وقت شروع کب ہوا ختم کب ہوا. نمازوں کے اوقات کا پتہ نہیں، نمازوں کی کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں بدقسمتی ہم لوگوں کی بابا. نمازوں کے بارے میں وہ بے احتیاطی اور وہ کوتاہی ہے کہ بیان سے باہر ہے. پر رب کریم ایسا کر دے کہ ہم سب کو نمازوں کی اہمیت اور پھر اس کی ادائیگی کا جذبہ نصیب ہو جائے. اور ہم سب مدنی قافلوں میں مسافر بن جائیں نا تو جگہ جگہ نمازیوں کی تعدادیں بڑھیں گی. مدنی قافلہ جاتا ہے، مسجدیں کھلواتا ہے، اذانیں دیتے ہیں، جماعتیں کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ مسجد آباد بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے مدنی قافلوں میں دنیا بھر میں ہم سفر کریں. کاش دنیا بھر میں ضرورت ہے، جو دل جلے مسلمان ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم کو نماز سکھائیں، ہماری مسجدوں کو سنبھالیں، نمازیں پڑھیں. اس میں نمازیں نہیں پڑھتے، تالے لگے ہوئے. پاکستان میں ایسی مسجدیں ملیں گی، باب الاسلام میں ملیں گی، پنجاب میں ملیں گی، تالے پڑے ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہوتا. تو وہ کتے بلے گھس جاتے ہیں، اس لیے بند کر دیتے ہیں لوگ کہ اب کوئی نماز نہیں پڑھتا کیا کرے. نہ اذان دیتا ہے، نہ جماعت کرتا ہے، نہ کسی کو اتنی پڑھی ہے کہ کوئی امام کو تنخواہ دے کر روکے. امام بیچارہ اگر مسجد میں پڑھا رہے گا تو یہ ظاہر کھائے گا کیا، اس کے بچے کیا کھائیں گے. تو اس کی جو تنخواہ یہ جائز ہے، تو ظاہر تنخواہ تو دینی ہوگی. مؤذن بھی اگر 5 وقت ایک ہی مسجد کو ہم باندھ دیں گے اس کو کہ ادھر اذان ہے تو پیسے بھی نہیں لیں گے. مولانا اگر پیسے مانگتا ہے تو مولانا کا پیٹ نہیں ہے یار، آپ کو پیسے نہیں چاہیے تو اس کو بھی تو پیسے چاہیے، وہ بھی تو پیٹ میں ڈالے گا نا کچھ بچوں کے. تو اس لیے تنخواہ دے کر کوئی ایسے نہیں ہوتے جو تنخواہ دے کر امام یا مؤذن کو رکھے کہ مسجد میں کوئی نماز تو پڑھے آ کر کھلی ہو تو کوئی مسافر ہی آ کر پڑھے. بند کر دیتے مسجد. ایسی نحوست چھائی ہوئی ہے. پھر آفتیں بلائیں، آئے دن سیلاب، آئے دن طوفان، آئے دن زلزلے بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے گناہوں نے وہ تباہی مچا رکھی ہے کہ الامان الامان. اللہ تعالی ہم کو نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، اپنا خوف عطا کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس میمن ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی لائبریری سے کتاب لے کر گھر آتے ہیں یا وہیں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں، ان کو کتاب کے حوالے سے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. وإیاکم. ظاہر کتاب یہ جو لے آئی ہے تو امانت ہے نا، آپ کو دے نہیں دی گئی. اس میں اس کا جس طرح اپنا ذاتی ہے تو یوں موڑ لیا پیج، موڑ لیتے نا سر. اب اس کتاب کا جو لائبریری کی یا کسی سے پڑھنے کے لیے لائے ہیں
आरियतन इसको बोलते हैं, है ना, कुछ वक्त के लिए। तो ये इसके इस तरह पेज नहीं मोड़ सकते। इसमें अपनी किताब होती है तो जैसे मेरा कागज़ है, मैंने ये लगा लिए निशान, है ना, तो अपनी दूसरे की किताब में इस तरह निशान नहीं लगा सकते, लाइब्रेरी की किताब में भी नहीं लगा सकते, अंडरलाइन नहीं कर सकते, किसी तरह भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप जैसे किताब को यूं उल्टी रखते हैं, यूं रखते हैं ना, अपनी किताब तो चलो रख ली, अगर दूसरे की किताब रखेंगे, लाइब्रेरी रखेंगे, इस तरह इसकी बाइंडिंग को नुकसान पहुंचता है। आप ज़्यादा रखेंगे तो लूज हो जाएगी, आप इसको तिरछी रखेंगे दूसरी किताबों के साथ तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये यूं हो जाएगी तिरछी। जैसे बंदा अगर यूं यूं बैठेगा ना, बाद आते हैं यहाँ दर्द बहुत होता है, मैं बोला बैठने की पोजीशन पर गौर करो, तो बातों का ये पकड़े जाते हैं इस तरह, इनको बेचारों को तवज्जो नहीं होती। डॉक्टर वो पेन किलर गोलियां दे देता है, इनको भी इतना तवज्जो नहीं होती बातों का, या खुदा जाने हो सकता है कि आता रहेगा अपने को खटाता रहेगा पैसे। तो जैसे जिसकी यूं आदत होगी ना बैठने की, फौरन नहीं होगा, आहिस्ता 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 इसको इस हिस्से में दर्द हो जाएगा, ये इम्कान है। यूं वजन देकर बैठने की आदत होगी तो ये हिस्सा जो इसका ये इसमें दर्द हो सकता है। इस तरह पांव अनबैलेंस रखने की आदत होती है, आड़े तिरछे कोनी के बल, अब उसके बल एड़ी के बल जैसे, तो ये अगर लंबा अरसा इस तरह रहेंगे ना तो फिर पाँव के उन हिस्सों में दर्द, अतराफ में दर्द, पाँव के उस हिस्से के समेत मतलब, तो ये बाज बदन के दर्द होते हैं ना, इस पे गौर करने की आदत डाली है ना, खुद ही दर्द पकड़ा जाता है। ये मुझे अपना तजर्बा है, इसलिए मुझे पता चला कि मेरे एक बार ऐसा दर्द हुआ था, ऐसा दर्द हुआ था जिसको अपने मुहावरा की नानी याद आ जाए। अब मैं बोला अब यार ये दर्द कैसे जाएगा, जावे नहीं। फिर एक दो दिन में मेरी खुद ही तवज्जो चली गई कि मैं यार यूं मुलाकात करता हूँ, रात को मैं वहाँ बैठकर जब मुलाकात करता था जामियातुल मदीना की इमारत के नीचे फिजान मदीना में, तो यूं मुलाकात करता था, वो घंटों इस तरह मेरी तरकीब होती थी। मैं बोला यार हो ना हो ये इसका तोहफा है यूं बैठने का। अब मैंने फिर वो यूं मिलता, कभी यूं मिलता, कभी यूं मिलता, तो ये मैंने जो अपनी पोजीशन को संभाला तो दर्द चला गया मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर दवा के चला गया। तो यूं मेरा जहन पक्का हो गया कि यार ये जो मेरी तवज्जो गई ना, ये सही है यार, पोजिशनल पेन है, ये पोजीशन तब्दील कर लो तो ये पेन चला जाएगा। ये पोजिशनल पेन है, इनका कोड है डॉक्टरों का, है ना कोड, पोजिशनल पेन। नहीं हो पोजिशनल पेन बोलते हैं, किसी को पता है पोजिशनल पेन बोलते हैं? एक हाथ उठा। अब यार सारे डॉक्टरों को टाइम नहीं होता ना, रमजान में कबाब समोसे, इनके पास ग्राहक ज्यादा लाते हैं मरीजों को, पेशेंट, तो डॉक्टर एहतिकाफ कम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, शाहिद तारीख अमेरिका की रियासत इलाहाबाद के शहर लंबार्ड से अर्ज कर रहा हूँ। घर में पौधे लगाए जाते हैं, मैं भी घर में पौधे लगा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये पौधे लगाने का भी कोई अजर सवाब है? बराए करम इरशाद फरमा दीजिए। अब इसमें एक तो ये कि दरख्त लगाने में ये फायदा होता है कि जो भी इसमें से परिंदा या जानवर या इंसान खाता है तो लगाने वाले को सदक़े का सवाब मिलता है, और ये ऐसा फ़िल है जिसमें नीयत की हाजत नहीं है, बगैर नीयत के भी सवाब मिलता है। तो यूं पौधा लगाने में, दरख्त लगाने में एक तो फायदा है कि सर इसको भी तो परिंदे खा जाते हैं, पौधे को नहीं संभालो ना, इसकी कोपल निकलती खा जाते हैं, चिड़िया खा जाएंगी। तो खैर, तो एक तो ये तो हदीस पाक की रोशनी में समझ में आता है। दूसरा, ये पौधे जो होते हैं ये हवा को साफ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
ان کی جو ہماری جو غذا ہے، جو میں غذا تو نہیں کہتے اس کو، تو ہماری مطلب ہم جو ہوا لیتے ہیں سانس، اس میں ہم آکسیجن لیتے ہیں، ہم نکالتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، اور یہ پودا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور خارج کرتا ہے آکسیجن. تو یہ ہمارا مطلب ہے سائیکل، ہاں یہ مطلب سائیکلنگ کا سسٹم ہے نا، کہ یہ اس کو ریسائیکل کر دیتا ہے ہوا کو. ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن لیا تھا، اس کو پھر یہ آکسیجن بنا دیتا ہے، ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ بنا دی تھی. تو یہ پودا یہ کرتا ہے. تو اب مجھے یہ پتہ نہیں، اس سے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس نیت سے کوئی لگائے گھر میں پودے، کہ یہ پودے جو ہیں یہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن بنائیں گے تو ہم کو جتنی فریش ایئر ملے گی، تازہ ہوا ملے گی، ہماری صحت اچھی رہے گی، اور اس صحت کے ذریعے ہم عبادت پر قوت حاصل کریں گے. اب میں نے کہیں یہ پڑھا نہیں ہے، خدا جانے یہ نیت کی جا سکتی ہے نہیں، ہے نا، یہ فائدہ تو ہے اس میں. جی تو یوں پودے لگائے جائیں، لیکن پودے لگانے میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس سے خطرناک ہے. مسائل کی معلومات ہوتی نہیں ہے، اور یہ کھاد جو ہوتی ہے نا، یہ کم از کم باب المدینہ میں تو اس میں گوبر ڈالا جاتا ہے، باہر ملک میں بھی دیکھا ہے گوبر ڈالا جاتا ہے. یہ جو گھروں میں لگاتے ہیں نا باغ، گوبر ڈالا جاتا ہے اس میں، اور گوبر ڈالنا جائز ہے، لیکن سائیڈ ایفیکٹ یہ کہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. اسی پہ کھڑے ہو کر پائپ سے پانی مارتے چھینٹے. گملے میں بھی گوبر، بکری کی مینگنیاں ڈالتے ہیں، یہ سب ناپاک ہیں. کپڑے ناپاک کر لیتے ہوں گے. پھر ان میں سے جو پانی، وہ گملہ جو ہوتا ہے اس کا، کنڈی بھی بولتے ہیں اس کو، گملہ بھی بولتے ہیں، انگلش میں خدا جانے کیا بولتے ہیں. تو اس میں نیچے سوراخ ہوتا ہے، کیونکہ اگر سوراخ نہ رکھا جائے تو پانی جمع ہوگا، جڑیں سڑ جائیں گی. تو پانی نکلنے کے لیے سوراخ ہوتا ہے، وہ پانی وہ بہتا ہے. اب یہ کھاد جو کہ گوبر والی ہے، اگر گوبر والی ہے تو یہ جو پانی نکلا یہ پانی ناپاک ہے. اگر گوبر مکمل مٹی ہو چکا ہے، اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی، مٹی ہو چکا ہے، تب تو یہ پاک ہے مٹی. لیکن یہ سب کو یہ مسئلے پتہ نہیں ہوتے، اور ماہیت تو بدلے تب بدلے نا، اتنی تھوڑی جلدی بدل جائے گی، تو اس کو تو بہت دیر لگے گی. اتنی دیر میں تو دوسرا گوبر ڈال دیں گے، امکان ہے. تو اس پانی سے بچنا ہوگا. گھر میں یہ گندا گری ہوگی، پھر اس میں مچھر ہوں گے، اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹ. تو پھر اس کے لیے فلائنگ پروف ڈور لگانے ہوں گے، اور ڈور پھر بھی کھلتے ہیں، دروازے تو کھلتے ہیں، تو مچھر تو داخل ہو ہی جاتے ہیں. مچھر ہوں گے اور کیڑے مکوڑے ہوں گے، اس میں چونٹیاں ہوں گی، مکوڑوں کی لائنیں لگتی ہیں. پھر جناب والا بعض اوقات کن کھجورے، سانپ تک اس میں ہو سکتے ہیں. یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی نظر میں رکھنے، خاص کر فلیٹ میں جو رکھتے ہیں نا یہ گملے، ان کے لیے بڑی آزمائش ہے. ان کا نجاست سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے. پنجاب میں شاید مٹی زرخیز ہے، وہاں گوبر کی ضرورت ہو سکتا ہے نہ پڑتی ہو. ہاں تو اگر ایسی مٹی جس میں گوبر نہیں ڈالی جاتی پھر تو اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ناپاک پانی کا، پاک مٹی میں اگ جاتے ہیں. تو مگر وہی جو کیڑے مکوڑے، یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہے، یہ تو ہونا ہے. اس میں اللہ نے اپنی مخلوق رکھی ہوئی ہے. جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 234 پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. ایک اور حدیث میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
جو مسلمان درخت لگائے اور فصل بوئے، پھر اس میں سے جو کچھ انسان اور پرندہ وغیرہ کھائے تو اسے اس کا ثواب ملے گا۔ جو مسلمان، ایک اور حدیث پاک، جو مسلمان درخت لگائے تو اس میں سے جو کچھ کھایا جائے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ اس میں سے چوری ہوگا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے گا وہ بھی اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہے۔ جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی بوئے، پھر اس میں سے کسی انسان یا جانور یا پرندے نے کھایا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہے۔ کیا شان ہے! ماشاء اللہ، کئی روایتیں، مرحبا۔ یوں تو یار من ہوتا ہے کہ لگانا چاہیے یار پودا، یار فلیٹوں میں بڑی آزمائش ہے یار، وہی ہمارے باب المدینہ میں تو، ورنہ مجھے تو اس کا پہلے تو شوق بھی تھا، لیکن شاید گملہ کبھی رکھا نہیں ہوگا میں نے اپنے گھر میں۔ تو بہال بیل تھی، ہاں وہ بیچارے وہ یہی پرابلم ہو گیا تھا، میں نے بند کروا دی۔ وہ باہر ہم نے بیل کے لیے وہ عمارت کے باہر، اور رضا چھوٹے تھے، ان کو شوق تھا، اوپر بھی بنایا تھا اس کے لیے رضا کے لیے، وہ چھت پہ بھی، تو حاجی عبید رضا، تو بیل لگائی۔ تو اب یہ کہ کوئی تو چلو اس کا پتا لے جاتا تھا، وہ تو سمجھ میں آیا، وہ لینا اس کو پتا بھی نہیں چاہیے توڑ کے، اور گنجی ہو جائے گی، سب پتے لے جائیں گے تو بغیر اجازت کے پتا لینا بھی، خیر وہ پتا بھی لے جاتے تھے، تو چلو اس پر تو کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ یہ اس میں ڈالنا پڑتا تھا وہ گوبر، اور یہ گندگی ہوتی تھی، کھاد وہی ناپاک ہوتی تھی۔ ہمارے باب المدینہ میں تو ایسی زرخیز نہیں ہے مٹی، اب اس کی مٹی لے جاتے تھے وہ تبرک میں۔ اب ان کو عوام کو نہیں پتا ہوتا ہوگا نا کہ ناپاک ہے، تو یوں کوڑتا رہتا تھا میں، پھر آخر اس کو بند کر دیا۔ بانس نہ بجے بانسری، یار سمجھائیں گے کس کس کو جا کر۔ ایک مرتبہ شاید وہاں پر پرچی بھی لکھی ہوئی میں نے دیکھی تھی کہ اس طرح سے یہ ناپاک ہے، اس کو نہ لے جائے۔ نہیں سمجھتے نہیں، پڑھنا بھی سب کو نہیں آتا، پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ جو ہوتے ہیں کوالیفائڈ، وہ ایسی چیزیں تبرک میں تھوڑی لیں گے یار۔ سوٹ پیس تبرک ہوتا ہے سو کے لیے، اور شاید وہ دیوانوں کے لیے ہو، اتنی دجی یا دھاگا بھی تبرک ہو جائے گا۔ فرق ہوتا ہے نا تبرک میں، نسبت واقعی ہے، امامہ مانگیں گے، سربندی مانگیں گے، امامہ دے دو، اپنا کرتا دے دو، یہ نہیں بولیں گے دھاگا توڑ کے دے دو، ایک سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں۔ حالانکہ تبرک میں ہر چیز تبرک ہے، نسبت جس سے ہو جائے، مدینے کی خاک کا ذرہ بھی تبرک ہے، خالی کوئی کھجور کا ڈبہ ہی تھوڑی تبرک ہے، یار کھجور ہے مدینے کے تو تبرک میں یہ لو، مطلب مٹی کا ذرہ، کھجور کا بیج لے لو، بیج تو ڈال دے گا، یہ تبرک، کھجور مدینہ ہے، یہ بھی بیج بھی تبرک ہے، حقیقت میں تبرک ہے، سمجھیں تو ہمارا جو نفس ہوتا ہے نا، وہ مطلب جس کو تبرک تسلیم کرے، ایک نفس کو بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہ نفسیات کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔